دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی جگہ پہ چھپا ہوا ہے. دجال ایک پرسنالٹی ہوگا. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے کہ ہم بعض اوقات اتنا ڈرتے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ابھی کہیں سے نکل آئے. جانور نما انسان یا انسان نما جانور، اس کا نام انہوں نے پوچھا. اس نے کہا میرا نام ہے جساسہ. قسطنطنیہ جو ہے یہ مسلمان جو ہے عیسائیوں سے آزاد کروائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ ایک دفعہ عیسائیوں کے قبضے میں جانا ہے. دجال سے لڑے گا کون؟ مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت جب ہوگی تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. اس کا سب سے بڑا دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ دنیا کے سب سے بڑے انسینٹیوز اس کے پاس ہوں گے. سورہ کاف کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹوتھ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق. اور ہمیشہ کی طرح آج بڑے اسپیشل گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. ڈاکٹر صاحب کا جو ہے ایک علم اور نالج کی اگر بات کریں تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں آپ لوگوں کو جو حالات حاضرہ ہے اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ایسے پہلو جو آج کل بہت زیادہ ہمارے سوشل میڈیا پر وائرلٹی کا سبب بنتے ہیں ان میں بھی ان کی بہت اچھی گرپ ہے. آج ہم دجال کے ٹاپک کو کور کریں گے اور ساتھ الومناتی کو بھی کور کریں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف اس طرح کے پہلو بھی ڈسکس کریں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو آپ کے لیے نئے ہونے والے ہیں. تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں. سر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا دجال کہاں سے نکلے گا؟ اور بہت سی من گھڑت کہانیاں ہمیں سننے کو ملتی ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، لیکن احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں ذرا لوگوں کو ایکسپلین کریے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دجال دجل سے ہے جس کا معنی ہے فریب دینا، ٹھیک، یا دھوکہ دینا. تو دجال جو ہوگا یہ فعال کے وزن پہ یہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا دھوکے باز ہوگا. صحیح. تو وہ دھوکے باز کوئی چیز ہوگا یا پرسنالٹی ہوگا، یہ لوگوں میں اختلاف ہے. صحیح. اور لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو دجال ہے وہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، وہ ایک پرسنالٹی کا نام ہے. ٹھیک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دجال کے بارے میں بتایا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دجال روئے زمین کا اور تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. بالکل ٹھیک. جب سب سے بڑا فتنہ ہے تو فتنہ ہوتا ہی ایسا ہے جس کی جو کنفیوزنگ ہو اور جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو. بہتر. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر مثلاً آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لیں. ٹھیک. اس کا مطلب ہے جو فتنہ آتا ہے نا تو پھر وہ کنفیوز کر کے رکھ دیتا ہے، ابہام اور پیچیدگی پیدا کرتا ہے. جیسے اندھیری رات کے اندر کچھ نہیں نظر آتا، فتنوں میں بھی کچھ نہیں نظر آتا. صحیح. تو دجال جو ہے وہ اسی طرح کا ایک فتنہ ہوگا. اب اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرایا کرتے تھے اور آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے کہ ہم بعض اوقات اتنا ڈرتے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ابھی کسی جگہ سے نا جھاڑیوں سے برآمد ہو جائے گا، اچھا، ابھی کہیں سے نکل آئے گا. اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتنے سے ڈراتے تھے. تو باقی جو ہے اس کے بارے میں ایک کنفیوژن، ابن سیاد نام کا ایک شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بھی ایک کوئی کہہ لیجئے کہ نارمل فرد نہیں تھا اور تھوڑا اب نارمل تھا اور اس کو مختلف چیزیں جو ہیں وہ اب نارمل کرتا تھا. تو اس کے بارے میں بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ دجال تو نہیں ہے. اچھا. اور اس کے بارے میں پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کیا. اچھا. تو آپ نے اس کو کوئی سوال کیا کہ بتاؤ میرے ذہن میں کیا ہے، تو اس نے سوچا اور سوچ کے کہتا ہے دخ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اس سے بڑھ کر کوئی بات بتا نہیں سکتا، تیری لمٹس یہی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دخان سوچا تھا. دخان کا مطلب دھواں. تو میں نے دھواں سوچا تھا. وہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو گویا کچھ نہ کچھ انڈیکیشن تھی، مطلب وہ علم کہیں نہ کہیں اس کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ تھا، کچھ نہ کچھ تو تھا.
لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال قرار نہیں دیا. بہتر. اور وہ خود بھی صحابہ کرام سے، بعض عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف لوگوں سے وہ شکایت کرتا تھا کہ دیکھیں مجھے لوگ دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ میں دجال نہیں ہوں. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، جی، اور میں مدینہ میں رہتا مدینہ میں ہوں، رہتا تو ہوں. میں دجال کیسے ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں. اور پھر دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، میری اولاد ہے، اور مختلف اس نے باتیں بتائیں. تو بہرحال اس کے بارے میں اس کی جو بعض ما فوق الفطرت حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں یہ بات کرتے تھے. صحیح. شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ایسا تھا. تو یہ گویا ہر دور میں کوئی نہ کوئی کنفیوژن کریٹ ہوتا رہا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تمیم داری کی حدیث کو، جی، کہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتائی، اور جو اس کی تفصیل ہے، اس میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی جگہ پہ چھپا ہوا ہے، اور وہ اس کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمیم داری بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم دیکھ کے آئے ہیں، ہم خود دیکھ کے آئے ہیں کہ ہماری کشتی جو ہے وہ اس طرح سے سمندر کے اندر وہ بھٹک گئی، اور ہم کو 1 مہینہ بھر کی مسافت کرتے رہے، اور پتہ نہیں کس جگہ جا کے جزیرے پہ لگی. تو ہم نے جا کے اتر کے دیکھا تو ایک انسان نما جانور یا جانور نما انسان صحیح. وہ ہمیں ملا، جس کے چہرے کے اوپر اور پورے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے. اور اس نے ہمیں گائیڈ کیا، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. تو وہ ہمیں لے کے گیا، اور ایک شخص جو ہے وہاں پہ جکڑا ہوا تھا، اور اس جکڑے ہوئے شخص کے پاس یہ گئے، اور اس کے ساتھ جا کے گفتگو ہوئی، اور اس نے کہا میں دجال ہوں. اور پھر اس نے ان سے سوالات کیے. مثال کے طور پر اس جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض جو فلسطین کے باغات ہیں ان کے پھل وغیرہ کی بات ہے کہ ان کے باغات پھل دینا بند کر دیے ہیں یا ابھی پھل دے رہے ہیں. پھر اسی طرح جو بحیرہ تبریہ ہے اس کا پانی ابھی تک ہے نہیں ہے، گلیلی جس کو نشانیاں ویسے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب؟ تو وہ یہی نشانیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پانی خشک ہو جائے گا، اور وہ فلاں باغ جو کسان کا باغ غالباً اس کے نام آتا ہے، کہ وہ باغ پھل دینا بند کر دے گا. صحیح. تو اب تبریہ جو ہے اس کا پانی آہستہ آہستہ کہتے ہیں خشک ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. اب وہ کب ختم ہوگا اب یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. اور کس طرح سے اور بھی نشانیاں آتی ہیں. تو اس نے وہ نشانیاں پوچھی، تو وہ تمیم داری کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ وہ تو ابھی تک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس نے پھر یعنی گویا وہ انتظار کر رہا تھا اس بات کا کہ وہ ختم ہوں گی، یہ نشانیاں پوری ہوں گی، تو پھر میں یہاں سے نکلوں. صحیح. تو بہرحال اس کے بعد یہ لوگ آ گئے. اس جانور نما انسان یا انسان نما جانور کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. اس کا نام انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا میرا نام ہے جساسہ. جساسہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جساسہ جو ہے یہ جاسوسی سے ہے، تو گویا کوئی انٹرنیشنل جاسوسی کا نظام ہے، اور وہ دجالی نظام ہے، اور وہ دجالی نظام ہے. اور وہ نظام ایسا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سمندری مقام ہے. ٹھیک ہے. سمندر کی جگہ ہے. اب وہ سمندر کی جگہ ہم نے جو فی زمانہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ ایک برمودا ٹرائنگل ہے، جی، وہ ایک ورلڈ مسٹری ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مسٹری ہے، اور اس کی طرف کسی نے جانا نہیں ہے. جہاں جو جاتا ہے، شپ جاتے ہیں، جہاز جاتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی نہیں آتے. اسی طرح سے جب آپ یہ تو یعنی امریکہ کی اس طرف ہے، تو اگر بحر الکاہل میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف جی، تو وہاں ایک مقام ہے، وہ بھی ایک مسٹری، ورلڈ مسٹری ہے، جس کو سٹینک ویوز کہتے ہیں. جی. اب دیکھیں دونوں امریکہ کے اس طرف برمودا ٹرائنگل ہے، اور اس طرف سٹینک ویوز ہے. وہ بھی مسٹری ہے، یہ بھی مسٹری ہے. اب ہو سکتا ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک جگہ دجال جو ہے وہ موجود ہو، صحیح، اور دجال کے ساتھ ان کا کریکشن بھی ہو. جساسہ جو جاسوسی کا نظام ہے، اور اس میں قرآن نے جو سورہ مائدہ کے اندر ایک بات یہودیوں کے بارے میں خاص طور پر کہی ہے کہ یہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ قرآن نے ان کے بارے میں ایک اصطلاح استعمال کی. صحیح. سماعون للکذب کا مطلب بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹ کے رسیا، یا جھوٹی خبریں
جھوٹ بنا फेक प्रोपेगेंडा। نہیں، دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی خبریں لینے والے، ایک یہ ہے کہ جھوٹ بنانے کے لیے خبریں اکٹھی کرنے والے. صحیح، للکذب دونوں باتیں ہو سکتی ٹھیک ہے. تو سماعون للکذب میں دونوں باتیں شامل ہیں کہ جھوٹ کی خبریں اکٹھی کرنے والے یا پھر خبریں لے کر اس کو جھوٹ بنانے والے، प्रोपेगेंडा क्रिएट। پروپیگنڈا کریٹ کرنے والے. ٹھیک. تو یہ دونوں طرح ہو سکتے बिल्कुल ठीक. اور اکالون للسحت شدید حرام کھانے والے، شدید جھوٹ کے رسیا اور شدید حرام کھانے. یہ اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر ان کی خصوصیات بتائیں. صحیح. اب یہ جو سماعون للکذب ہے، یہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی جاسوسی کا نظام ہے ان کا، صحیح. اور اس جاسوسی کے نظام کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دجال بھی کنیکٹڈ ہو، اور وہ جو جساسہ ہے وہ اس کا نام بھی بہت یہ یعنی محل نظر ہے کہ وہ اس کا جساسہ نام جاسوسی کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کانسپریسی کا ایک نظام ہو ان کے اندر ہی اندر، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتا بھی رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سپر پاور ہیں اور ہم سب کچھ ہیں، اور کوئی کنیکشن بھی ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں بعض اوقات وہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جیسے رہنمائی دی گئی ہے اور الہامی رہنمائی دی گئی ہے، اس طرح کی کوئی باتیں. تو یہ جو پورا نظام ہے، پورا نیٹ ورک ہے، پوری جو تہذیب ہے، یہ دجالی تہذیب کہی جا سکتی ہے. صحیح. یعنی اس ماحول کو دجالی ماحول کہا جا سکتا ہے کہ بایمانہ کہ ماحول کریٹ ہو رہا ہے اور جھوٹ کا ماحول، فریب کا ماحول، دھوکے کا ماحول، اور وہ کریٹ ہو رہا ہے. اور جب یہ پوری طرح دھوکے کا اور جھوٹ کا ماحول بن جائے گا تو دجال ظاہر ہو جائے گا، تو ظہور ہو جائے گا، اس کا ظہور ہو جائے گا، اور گویا یہ سارا ماحول اسی کے لیے بنایا جا رہا ہے. صحیح. لہٰذا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دجالی تہذیب جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی ایک چیز کو، بعض لوگوں نے دیکھے کیمرہ کو دجال کہہ دیا کہ کیمرہ اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ ہے تو اس لیے یہ دجال ہے. بہت سی من گھڑت اس طرح کی باتیں. لیکن یہ باتیں نہیں، یہ درست نہیں ہے. دجال ایک پرسنالٹی ہوگا، اور وہ پرسنالٹی کیسی ہوگا واللہ اعلم، وہ کیسی ہوگا. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ ہوگا تو وہ ظاہر ہے انسان. ٹھیک ہے. اور اس انسان کے اب اگر ہم دیکھیں ٹیکنالوجی کو، جی، تو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو انسانی ذہن کی جو میموری ہے یہ ڈاؤن لوڈیبل ہے. جی، ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. اچھا. تو یہ پاسبل ہے، یہ ٹیکنیکلی یہ پاسبل ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے جو ذہن کی چیزوں کو تو کنٹرول کیا جا رہا ہے نا. اس وقت ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اسی وقت ہمارا ذہن پڑھ لیا جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں کنٹرول ہو رہی. اب اگر یہ ڈاؤن لوڈیبل ہے اور اگر یہ ٹیکنیکلی یہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکے کسی چپ کے اوپر، تو آپ یہ بتائیں یہ ابھی نہیں تو ابھی کچھ سالوں بعد if it is possible تو دنیا کا جو سب سے بڑا انجینئر ہے اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر لی جائے. دنیا کا جو سب سے بڑا میڈیکل ڈاکٹر ہے اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر لی جائے. ٹھیک ہے. اس طرح سے اعلیٰ حاصل قیاس جتنے بڑے بڑے مائنڈ ہیں، بڑے بڑے برین ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سارے ڈاؤن لوڈ کر کے ایک چپ پہ لگا دیے جائیں اور وہ چپ کسی ایک بندے کے اندر انسٹال کر دی جائے تو وہ کیا ہی بلا ہوگی، وہ کیا بلا ہوگی، وہ کیا بنے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کوئی مجھے لگتا ہے کہ دجال جو ہے ہوگا کوئی ایسی جدید دور کا ظہور تو ہوگا اس کا، ٹھیک، لیکن وہ اس کے بعد یعنی ظہور ہونا ہے، اس نے یعنی پیدا نہیں ہونا، اس نے ظاہر ہونا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں دجال کے ظہور کی بتائی ہیں. صحیح ہو گیا. دجال کا ظہور ہو گیا. اور جب اس کی کیفیتیں بتائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ جو مسلمانوں کے حالات بھی جو بتایا کہ امام مہدی آ جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ قسطنطنیہ جو ہے یہ مسلمان جو ہیں اس سے عیسائیوں سے آزاد کروائیں گے. مسلمان عیسائیوں سے آزاد کروائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ ایک دفعہ عیسائیوں کے قبضے میں جانا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اسلامک ملک ہے، اس وقت اسلامی ملک ہے، استنبول کی بات. تو یہ گویا جب جائے گا عیسائیوں کے قبضے میں، پھر مسلمان جو ہیں وہ اس کو اس وقت جو کیفیت ہے، اصل میں پیچھے اگر اس کو ہم کہانی کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں تو ایک بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے حوالے سے بتائی وہ یہ ہے کہ مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت جب ہوگی، جب مہدی کا ظہور ہوگا تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اچھا. 1/3 تو وہ ہوگا جنہوں نے ماننا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. امام مہدی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگی تو وہ جہاد کی بیعت ہوگی، قتال کی. ٹھیک ہے. تو جو ہم لوگ گھروں میں آرام سے رہنے والے ہیں یہ کب مانیں گے اس کو؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو
جو 1/3 ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہوں گے وہ مسلمان ہی؟ وہ ختم، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 1/3 جنہوں نے ماننا ہی نہیں امام بعد، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بہتر. باقی جو 2 حصے رہ گئے ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ جنگوں میں شہید ہو جائے گا، اوہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو شہید ہو جائیں گے وہ روئے زمین کے بہترین شہید ہوں گے. سبحان پھر جو اللہ. بچ جائیں گے ہاں، وہ ایمان والے ہوں گے کہ جن کو اس کے بعد کوئی فتنہ جو ہے وہ ان کو خراب نہیں کر سکے گا. ٹھیک. اچھا، جب وہ قسطنطنیہ فتح کرنے جائیں گے تو وہ اس قدر مضبوط ایمان والے ہوں گے، یا اس وقت ان کی جو کیفیات ہوں گی وہ اس طرح کی ہوں گی کہ ان کو قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑنی پڑے گی. اچھا، وہ صرف اللہ اکبر کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے تو دیواریں گر جائیں گی اور خود بخود وہ فتح ہو جائے گا. کیا بات ہے، اللہ کے معجزات. ہاں جی. اور اس وقت جو وہاں پہ ہوں گے تو ان کو پیچھے سے اطلاع آئے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا. تو یہ گویا کیفیت کچھ اس طرح کی. دجال سے لڑے گا کون؟ دجال سے لڑیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ ہاں السلام. جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوں گے، اور بہت ساری احادیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو یہ دمشق میں دمشق کی جامع مسجد میں مینارے پر آئیں گے، پھر وہاں سے نیچے اتریں گے. امام مہدی اس وقت موجود ہوں گے، تو ان کے ساتھ پھر یہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے آپ جماعت کرائیں، وہ کہیں گے آپ جماعت کرائیں. اچھا، تو چونکہ امام مہدی جو ہیں وہ امت محمدیہ کے فرد ہیں، لہٰذا یہ جماعت کرائیں گے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ امت محمدیہ کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اچھا، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ اس ٹائم پہ وہ اس وقت امتی کی حیثیت سے. ایز اے امتی نارمل انسان کی طرح آئیں گے. اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر ٹھیک. اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں نبوت تو دوں گا، لیکن جب تمہارے بعد ایک نبی آئے گا تو جب وہ آئے تو تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. بہتر. تو سارے نبیوں نے وعدہ کر لیا تھا اللہ تعالیٰ سے. ماشاء اللہ. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول یہ ہے کہ اب کوئی بھی نبی آئے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ تورات کا کوئی ٹکڑا دیکھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس میں تورات کا کوئی ٹکڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اقدس ہے وہ جلال میں آ گیا اور سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ، تم یہ عمر خود تورات پڑھ رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام خود بھی اگر آ جائیں تو میری اطاعت کے بغیر ان کی بخشش بھی نہیں ہونی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور آپ کی جو رسالت ہے یہ آل اوور ہے، اور یہ صرف آل اوور اس اعتبار سے نہیں ہے. قرآن نے تو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. گویا جس طرح رب العالمین ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی العالمین ہے، بے شک سارے جہانوں کے. اور اسی طرح فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے بنایا. اچھا، ان سب کا خلاصہ میں کہتا ہوں، یہ قرآن میں کئی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کی بات ہوئی، لیکن اس کا سب کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ خلاصہ وہ ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء کے اوپر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ باتوں میں، لیکن وہاں ایک جگہ 6 بات. ٹھیک ہے. ان 6 باتوں میں ایک بات آپ نے یہ فرمائی، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کا رسول بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. اور ساری مخلوق کے رسول کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس میں چرند پرند ہر ایک اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ ساری مخلوق، جتنی مخلوق، صرف ایک اللہ کی ذات چھوڑ دیں وہ خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساری کائنات کے نبی اور رسول ہیں. تو اس میں کسی جھوٹے نبی کی تو گنجائش نہیں بنتی. بے شک. تو اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا وہ آ کے پھر وہ دجال کے ساتھ لڑیں گے، پھر وہ دجال کو قتل کریں گے. اور دجال کا ٹوٹل جو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ اس کا ظہور ہوگا وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. بہت ساری نشانیاں ہیں. اور ایک بات آپ نے فرمائی کہ وہ 40 دن اس کا جو ہے وہ زمین پہ رہے گا، یہ سلسلہ چلے گا.
40 دن، لیکن پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن پھر عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے بارے میں کوئی بات فرما رہے ہوں، پیشین گوئی فرما رہے ہوں، تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹ وہی بات فرما رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، تمثیلی انداز میں بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بالکل ایسے ہو سکتی ہے کہ پہلا دن لوگوں کے اوپر مشکل اتنا ہوگا جیسے 1 سال کا ہے، میں یہ سمجھ بھی گیا ہو ہوں، سکتا مطلب انہوں نے بیان ایسے کیا کہ وہ لگے کہ گزر ہی نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی واقعتاً ایکچولی لینتھ جو ہے وہ 1 سال کی 1 ہو، سال تک۔ یہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، لیکن ہم اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہم ویسے بیان کر سکتے ہیں، اور اس کا تعین، اس کا کوئی معنی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی پیشین گوئی، کوئی بھی بات جو ہوتی تھی وہ مبنی بر وحی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کو تکا نہیں لگاتے تھے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتاتے تھے، کیونکہ دین کی کوئی بات، قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی نہ آئے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری مبنی بر وحی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جو لوگ، یہ جو علوم ہیں، یہ ان کا وجود ہو بھلے نہ وجود ہو، یہ وجود ہو بھی تو یہ تک بازی ہے، ٹھیک ہے، ان کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی کوئی ہوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ تو ہمارا ایمان بھی ہے۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا؟ دیکھیں، فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے، اور یہ جس کو چاہے گا یہ روٹی دے گا، اور جس کو چاہے گا نہیں دے گا، اور اس کے پاس اپنی جنت ہوگی، اپنا جہنم ہوگا، اور یہ لوگوں کو پوچھے گا اگر تم میرے اوپر ایمان رکھتے ہو تو میں تمہیں رزق دوں گا، سارے رزق کے وسائل اس کے پاس ہوں۔ بہتر۔ تو اگر وہ کوئی شخص اس کے اوپر ایمان رکھے گا تو یہ اس کو رزق دے گا، اور اگر کوئی شخص اس کے اوپر ایمان نہیں رکھے گا تو اس کو یہ رزق نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے اچھا، اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ دجال جب ظاہر ہو جائے جی، تو تم اس کی طرف نہ جاؤ، ٹھیک، کیونکہ اس کی طرف جاؤ گے بعض اوقات ہوگا کہ ایک آدمی کہے گا کہ میں جاتا ہوں، میں جا کے دیکھتا ہوں، ٹھیک، تو اس کی طرف جائے گا تو وہ اس کا جا ہو کے جائے گا۔ اس کا ہو جائے گا، اور وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا دھوکہ، اور اس کے پاس جنت اور جہنم اس نے بنائی ہوئی ہوگی، جس پہ ساری ہماری زندگی گزر گئی کہ پریکٹیکلی وہ دیکھے، پریکٹیکلی یوں کہہ لیں کہ دنیا کے سب سے بڑے انسینٹیوز اس کے پاس ہوں گے۔ وہ ان انسینٹیو دیکھ کے ہر بندہ جو ہے اس کا جی لالچ آ جاتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے یار یہ کیا بات ہے۔ اور ہم دور کس میں رہ رہے ہیں؟ وہ دور ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، لوگ جو ہیں وہ اپنا دین بیچ ڈالیں گے دنیا کے فائدے کے لیے، اور دنیا کا سب سے بڑا فائدہ نظر آ رہا ہو، سارے رزق کے وسائل اس کے پاس ہوں، اور آدمی سوچ رہا ہو کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ اگر صورتحال یہ ہو تو آدمی کیوں نہیں اس فتنے کا شکار؟ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور بھوک جو ہے اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دنیا میں، ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ غزہ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو ہمیں ان کے بھوکے مرنے کا احساس نہیں ہوتا، تو ہم ایک دن بھوکا رہ کے دیکھیں نا ذرا، بھوک آپ کو کہاں پہنچاتی ہے۔ لاشیں، اللہ معاف کرے، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل غزہ فلسطین میں کیا حال ہے۔ بہرحال وہ تو مورخ جب تاریخ لکھے گا تو وہ ہمارے بارے میں کس طرح کی داستان لکھے گا اور ہمیں کیا لکھے گا یہ تو بعد کی بات ہے، اور اللہ کے ہاں ہمارا کیا حساب ہوگا یہ تو ہم نے حساب دینا ہے۔ وہ تو کامیاب ہیں، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، چاہے وہ بھوک سے مرے ہیں چاہے بارود سے مرے ہیں۔ پھنسے ہم میں جو اس دور میں ہیں، اور ہمارے دور میں ہماری آنکھوں کے سامنے ایک اتنا بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو بات اصل میں یہ کر رہا تھا کہ بھوک جو ہے وہ اس وقت اگر دجال کے سامنے آپ ڈٹ جائیں گے تو آپ بھوکے مر جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو اس کی طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے، اس سے دوسری طرف جانا ہے۔ بہتر۔ اور چاہے آپ کو پہاڑوں میں جا کے بکریاں رکھ کے رہنا پڑے، دور چلے جانا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جب سارے وسائل دجال کے پاس ہوں گے تو ہم کیا کھائیں گے؟ ہاں جی، کیا پئیں گے؟ کیسے رہیں گے؟ اللہ اکبر، ہم کیا کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ کافی ہو جائے گا۔ یعنی
ذکر سے پیٹ بھر جائے گا, اوئے ہوئے ہوئے ذکر سے بھوک جو ہے وہ مٹے مٹ گی. جائے گی. اب یہ اندازہ کریں, ہماری تو ذکر سے بھوک نہیں مٹتی, ہم تو جتنا مرضی ذکر کریں جب کہہ تک رہے ہم ہیں. کھانا نہ کھائیں بھوک نہیں بھوک مٹتی. نہیں مٹتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر کا اتنا عادی بنائیں کہ ہم محو ہو جائیں. ہم ذکر سے ہماری بھوک مٹے, بالکل ٹھیک. تو ہم اس کا مطلب ہے دجال کی تیاری کر رہے ہیں. بہتر. تو یہ ایک بہت بڑا, یعنی ہمارا جو لائف سٹائل کا اور جو دجالی فتنے کا جو ایک بہت بڑا تعلق ہے کہ ہم اگر اپنا لائف سٹائل رف اینڈ ٹف میں رہنے کا اور پھر ذکر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ زندگی گزارنے کا, جب تک ہم اپنا لائف سٹائل نہیں بنائیں گے دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا. نشانی کیا ہے اس کی, دجال کی؟ مطلب فار ایگزامپل کہ آخری نشانی کیا ہوگی اس ٹائم پہ, مطلب ابھی جو دور حاضرہ چل رہا ہے, نشانی آخری کیا ہوگی جس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اب بس اب قریب ہی ہے؟ سب سے بڑی نشانی تو امام مہدی کا ظہور ہے. ٹھیک ہے. امام مہدی کا ظہور ہوگا, اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے دجال کا ظہور نہیں ہے. جب ترتیب ہم دیکھتے ہیں تو ترتیب میں امام مہدی کا ظہور پہلے ہے. بہتر ہو گیا. تو وہ جب آئیں گے تو یوں کہہ لیجئے کہ اس کے بعد دجال کا ظہور. صحیح. سورہ کہف کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ سورہ کہف جو ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی پہلی 10 آیات ہیں, جی, جو شخص یہ پڑھے یا اس کو یاد رکھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ٹھیک. ایک روایت میں آتا ہے آخری 10 آیات. اچھا. ایک میں پہلی 10 آیات اور ایک میں آخری 10 آیات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری سورہ کہف ہی پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو مفہوم کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے, یاد بھی رکھنا چاہیے. اور پھر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ کے دن جو ہے سورہ کہف جو شخص پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو اس میں پھر جب ہم پہلی 10 آیات کو اور آخری 10 آیات کو بھی دیکھتے ہیں تو صحیح بات یہ محسوس ہوتی ہے. دیکھیں یہ راوی کا فہم بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کا ابہام ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلی 10 آیات کی بجائے آخری 10 آیات کہہ دی. صحیح. تو آخری 10 آیات ہو بھی سکتی ہیں, دونوں بھی بیک وقت ہو سکتی ہیں, جو دونوں حدیثیں صحیح ہیں. لیکن جب ہم پہلی 10 آیات کو اینالائز کرتے ہیں تو جب اس کا پہلی 10 آیات کا اختتام ہوتا ہے نا تو اس میں ایک حکمت عملی کی بات ہے. وہ حکمت عملی کیا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ومن لدنك الرشد. اعوذ باللہ من الشیطان, تھوڑے سے الفاظ بھول رہا ہوں. دیکھیں, کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ جو کاف والے تھے, غار والے اور رقیم والے اور تختی والے جن کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے, کیا یہ بس ہماری ایک نشانی تھے؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ بس ایک عجیب نشانی تھے؟ یعنی نشانی نہیں تھے. تم نے یہ سمجھا کہ یہ نشانی تھے. نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں حکمت عملی ہے. کون سی بات کو جو آپ نے نشانی سمجھا؟ جب وہ غار کی طرف آئے اور انہوں نے کہا یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اور ہم نے ہدایت کے ساتھ ہمیں جو سیدھے رستے پر لے جاؤ. بالکل ٹھیک. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی یہ ہے, حکمت عملی یہ ہے, دجال سے بچنے کی بھی اور دجالی تہذیب سے بچنے کی بھی ایک پالیسی یہ ہے کہ آپ کسی غار میں چلے جائیں. ہاں, بس سیپریٹ ہو جائیں. اب وہ جو غار ہے آج کے دور میں فزیکلی کوئی غار پاسبل نہیں ہے. آپ کسی غار میں نہیں جا سکتے. دیکھیں آپ جہاں بھی ہوں گے آپ سیٹلائٹ سے پکڑے جائیں گے, آپ کسی نہ کسی جگہ سے پکڑے جائیں گے. ظاہر ہے ساری ٹیکنالوجی دجال کے پاس ہوگی, ہر چیز اس کے پاس. تو کون سی چیز ہے جو آپ کو بچائے گی؟ وہ حکمت عملی یا وہ غار جو ہمیں بنانا چاہیے وہ ایک ورچوئل غار ہے. اور ورچوئل غار کیا ہے؟ وہ ایمان کا تعلق. آپ ایمان دیکھیں, جس چیز نے آپ کو بچانا ہے نا وہ ایمان ہے. بالکل ٹھیک. لہٰذا آپ اپنا ہر تعلق ایمان کی بنیاد پر بنا لیں. بالکل ٹھیک. آپ کسی سے رشتہ کرتے ہیں آپ ایمان کی بنیاد پر کریں. آپ کسی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ ایمان کی بنیاد پر کریں. آپ حتیٰ کہ خرید و فروخت کرتے ہیں آپ ایمان کی بنیاد پر کریں. کہتے ہیں پسینہ آ جائے دوستیاں کرتے ہیں ایمان کی بنیاد پر کریں. بالکل ٹھیک. ہر چیز آپ ایمان کی بنیاد پر کریں اور سارے تعلقات آپ ایمان کی بنیاد پر رکھیں. تو اس یوں ایک ایمان کے تعلقات والی ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوگی اور وہ پھر آپ کا احاطہ بن جائے گا. وہ آپ کا احاطہ بنے گا. وہ چاہے آپ
کوئی شخص جو ہے وہ مشرق بعید میں بیٹھا ہو, کوئی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہو, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو, نارتھ امریکہ میں بیٹھا ہو, لیکن تعلق ایمان کی بنیاد پر ہوگا تو یہ ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوگی. یہ وہ غار ہوگا, ورچوئل غار, جو آپ کو اس طرح کے فتنوں سے بچائے گا اور جو دجال کا فتنہ ہے اس سے بھی بچائے گا. صحیح. تو وہ ہمیں آج فوری طور پر ضرورت یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں ٹھیک ہے. اور ایمان کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کی عادت ڈالیں. ہر چیز کو ایمان کی بنیاد پر لے جائیں. بہتر. جب ہم ہر چیز کو ایمان کی بنیاد پر شفٹ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ غار خود بخود کریٹ ہو جائے گا, جس سے انشاءاللہ اس طرح کے فتنوں سے محفوظ. ڈاکٹر صاحب کچھ آخری بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیے. کچھ 2-4 سوال میں کرنا چاہوں گا. یہ جو ابھی ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی, پھر پاکستان اور انڈیا کی بھی جنگ ہوئی جس میں ہم نے ان کو ناکو چنے چبوائے ہیں اور ہم نے فتح بھی حاصل ہوئی. ایران اسرائیل کی بھی وار کی بات کریں تو گریٹر اسرائیل کا کیا کانسیپٹ ہے اور یہ گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک تصور ہے جو زائونسٹ کا تصور ہے. جی. یہ یہودی جو ہے نا 2 طرح کے ہیں. کچھ زائونسٹ ہیں اور کچھ ہیں جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2 قسمیں؟ یہ 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو زائونسٹ ہیں ان کو تو یوں کہہ لیجئے کہ جو صحیح معنوں میں آرتھوڈاکس یہودی ہیں نا, وہ ان کو اپنا بھی دشمن قرار دیتے ہیں. اچھا. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ زائنسٹ جو ہیں یہ ہمارے بھی دوست نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ کسی کے نہیں ہے؟ ہاں, بلکہ وہ مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا نام, ایک یو کے میں رہنے والا, بلکہ امریکی ایک مصنف ہے جو امریکہ سے فرار ہو کے تو وہ بیٹھا ہوا ہے یو کے میں. ٹھیک ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے 2 جلدوں میں, دا زائونسٹ ریئل اینیمی آف دا جوز. ٹھیک. ریئل اینیمیز آف دی جیوز. یس. اور وہ اس نے 2 جلدوں میں کتاب ہے, کافی بڑی کتاب. ٹھیک ہے. تو گویا وہ جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. بہرحال یہ جو انہوں نے جو خفیہ طور پر انہوں نے آپس میں میٹنگز کی, زائونسٹ نے ایک تنظیم بنی, انہوں نے گریٹر اسرائیل کا انہوں نے آپس میں جو پروگرام بنایا ان کو پروٹوکولز کہتے ہیں. ٹھیک. اور وہ پروٹوکولز کے اندر جو انہوں نے ایک پلان کیا, اس پلان کا نام جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد دنیا پر قبضہ کرنا. پوری دنیا پر قبضہ کرنا. تو یہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک شیطان کیا چاہتا ہے کہ بہکا دوں کسی کو. شیطان بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ پہ قبضہ کر لے گا, ان پہ قبضہ کر لے گا, مجھ پہ قبضہ کر لے گا, اس کو کیا ملے گا؟ قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک شیطانی چال ہے اور پوری دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہے. اور یہ خاص طور پہ جو یہودی قوم ہے, ان کے جتنے جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں, جس طرح کے دنیا میں انہوں نے فساد پھیلایا ہے, اور جس طرح کا ان کا کردار ہے اور کردار رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور پھر ہر دور میں. پچھلے اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح وغیرہ جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا, یا قوم لوط وغیرہ جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا, ان کا کردار بھی ان سے کم نہیں ہے. اچھا. ان کو تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے تھا. اللہ کی لاڈلی قوم بھی تھی. ظاہر ہے لاڈلی قوم تھی, پھر ان سے سب کچھ چھن گیا ان کے کردار کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے پورا چارج شیٹ کیا ان کو سورہ بقرہ کے اندر کہ کیا کچھ میں نے ان کو دیا تھا اور کیا کچھ ہر چیز ان سے چھن گئی. تو یہ جب ہر چیز چھن گئی تو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے امتحان کے لیے اللہ نے ان کو زندہ رکھا کہ بھائی مسلمانوں کے امتحان کے لیے زندہ ہے, اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اس لیے مسلمانوں کو آپس میں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نہ کوئی گریٹر اسرائیل کا مسئلہ ہے, نہ صرف یہ چھوٹے اسرائیل کا مسئلہ ہے. مسئلہ تو مسلمانوں کی غیرت کا ہے. مسلمان اگر غیرت کا مظاہرہ کریں تو ان کا زائونسٹ کا منصوبہ ہو یا آرتھوڈاکس یہودیوں کا منصوبہ ہو, کوئی بھی منصوبہ ہو, کم از کم اس کے سامنے کھڑے تو ہوں. ایک اتنا بڑا انسانی المیہ ہماری آنکھوں کے سامنے جنم لے رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے, مکمل ہو رہا ہے, اور ہم میں سے کسی کو 57 اسلامی ملکوں میں سے کسی کو غیرت ہی نہیں آئی. اور اس سے بڑا میں یہ سمجھتا کہ کوئی تاریخ کے اندر ہم تاتاری قوم میں دیکھتے ہیں, کوئی پڑھتے ہیں کہ جب تاتاری آئے تھے اس وقت مسلمان اتنے کمزور تھے کہ حالات اس طرح کے تھے کہ جب کسی تاتاری کو مسلمان مل جاتا تھا, لوگوں نے لکھا ہے, تاریخ والوں نے, ایک ہو سکتا ہے صرف ایک سمبولیکل لکھا ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کو اس نے قتل کرنا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ تم یہاں رک جاؤ, میری تلوار گھر پڑی ہے,
میں لے کے آتا میں ہوں. گھر سے تلوار لے کے آتا ہوں, میں آ کے تمہیں قتل کروں گا. تو وہ کھڑا رہتا تھا اور وہ جا کے گھر سے تلوار لاتا تو وہ آ کے اس کو قتل. خوف اتنا تھا وہ جا نہیں سکتا. آج مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ بڑے بے غیرت ہوئے ہیں, زیادہ خوف ہے اس سے. یعنی سامنے ہمارے لوگ مر رہے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی کسی نے کوئی بڑھ کے کوئی ایسی بات ہی کی ہو کہ جناب ہم اگر کسی نے ایسا کیا تو ہم یہ کر دیں گے, کچھ بھی نہیں. یہ ایک بات کرنے والا بھی کوئی نہیں. کیا بہانے ہیں, کیا کچھ ہے, واللہ عالم. ہم تو کسی کے اپنے ہو سکتا ہے جو ان کے ریزنز ہیں جینون ہوں, ٹھیک ہے. ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. یہ اگر جہاد انیشیٹ کرنا تھا یا فلسطینیوں کی جا کے عملاً مدد کرنی تھی تو اصل کام تو حکمرانوں کا اور سپہ سالاروں کا ہے. جی ان کے سامنے کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے, ہو سکتا ہے ساری وجوہات جینون ہوں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بات بہرحال ہے, قیامت والے دن ہم سب نے جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے اپنے اپنے رتبے کے مطابق اور اپنے اپنے مقام کے مطابق. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا, اور آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا. انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم کوشش کریں گے آپ سے وقت لیتے رہیں اور آپ کو تھوڑا تھوڑا جو لوگوں تک وہ انفارمیشن ہم پھیلانے کا ایک جو اس توسط سے, اس چینل کے توسط سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ پھیلتی رہے, اور اسلام کا بھی جو ہے جھنڈا بلند رہے, اور آپ کی بات بھی اور آپ کا میسج بھی لوگوں تک پہنچ سکے. امید کرتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبداللہ صدیق کو اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.